ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو کہ زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اور دل پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو دل کے زنگ کو اللہ کا ذکر دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو دل کی آنکھیں اگر کسی کی اندھی ہو جائیں، نیک کاموں میں دل نہ لگے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرے تاکہ دل کا زنگ دور ہو جائے، زبان کو سلامت رکھے، آنکھوں سے فالتو کام نہ کرے اور کانوں کو سنبھال کر کے رکھے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا دل کا علاج 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک، نیک لوگوں کی صحبت۔ اگر دل اندھا ہو جائے نا تو نیکوں کے پاس میں بندہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت کی برکت سے اس کے دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور نیکوں کی صحبت تو اتنی بابرکت ہے، وہ خالی ایک نظر جب دل پہ ڈال دیتے ہیں نا تو 50 سال کا بگڑا ہوا انسان بھی جو ہے وہ سدھر جایا کرتا ہے۔ اور ہم نے کتابوں میں تو بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن جو خود ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے جو باتیں آئی ہیں کہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ، بہت ساری انہوں نے تقریریں بھی سنی، بہت سے علماء سے بھی ملے، لیکن اپنے علاقے کے بہت بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی پروگرام میں تشریف لائے، حضرت کو دیکھا تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آج پہلی مرتبہ کسی عالم کو دیکھ کر کے دل کی دنیا بدلی اور پھر ایسا سدھرے نا کہ کبھی گناہوں کی طرف بڑھنے کی ان کی رغبت بھی نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ والوں کو دیکھنے کی یہ برکتیں ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز، قرآن مقدس کی تلاوت۔ جس کا دل اندھا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مقدس کی زیادہ تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے دل کا میل ختم ہوا کرتا ہے۔ تیسری چیز، پیٹ کو کھانے سے خالی رکھنا، یعنی اتنا ہی کھانا کھانا جتنی انسان کو ضرورت ہو، اتنا نہ کھا لینا کہ ناک تک بھر جائے، یعنی بہت زیادہ کھا لینا کہ جس سے بد ہضمی تک کی شکایت ہو جائے اور خواہشات کے اندر بندہ گرفتار ہو کر کے کھائے، تو ایسے کھانے سے بھی دل کے اندر مردنی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کو کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور حلال روزی کھانا چاہیے، اس سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز ہے رات کے اندر اٹھ کر کے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، رات میں اٹھ کر کے نوافل ادا کرنا۔ اندھیرے میں جب سب سو جاتے ہیں نا، بندہ اس وقت اٹھ کر کے جب نماز پڑھتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جتنے اشارات تھے، جو نکات تھے، باریک باتیں تھی، سب چلی گئیں، یہاں پہ اگر کام آیا تو رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا کام آیا یہاں پر۔ تو یہ رات کی نماز سے بھی دل اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ، 5ویں چیز، سحری کے وقت میں رونا۔ جب سحر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت، اس وقت بندہ جب روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو اس وقت کی جو ہوائیں چلتی ہیں نا، وہ ہوائیں ان دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، اور اس وقت جو بندہ روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا نا، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں جو توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو ہے وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ کہ دل کو زندہ کرنے کے لیے 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پہ بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ نیکوں کی صحبت، قرآن کی تلاوت، پیٹ کو زیادہ نہ بھرنا، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یا تہجد پڑھنا، اور سحری کے وقت میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا۔